مناسب لباس اور بھولیا جو بھائیوں کے لیے تھا خاص طور پہ سیکھا تھا, برکت ملی تھی. اس دفعہ کیا ہے؟ حیادار لباس. ساتھ والے سے کہیں آپ بہت اچھا لباس پہن کے آتے ہیں. کہیں ساتھ والے سے کہیں آپ کا لباس بہت اچھا ہے. ہاللیلویا. بولے آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں. گاڈ بلیس یو. کون کون اچھا لگ رہا ہے؟ وہ پھر ساتھ والے کو ہاتھ پکڑ کے اٹھا لے, کہیں آپ بھی اچھے لگ رہے ہیں, اٹھے ہو اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. سب میرے پیچھے پیچھے کلام کی تلاوت کیجیے گا. جن سے اٹھا نہیں جا رہا ان کی ہیلپ کریں. انہیں کہا آپ کے کپڑے اچھے ہیں, اٹھ جائیں. ہاللیلویا. سب میرے پیچھے پیچھے بلند آواز سے بولیے گا. ہم پرانے آیت نام میں سے پڑھیں گے استثنا 22 باب اس کی 5ویں آیت. عورت مرد کا لباس نہ پہنے اور نہ مرد عورت کی پوشاک پہنے, کیونکہ جو ایسے کام کرتا ہے وہ خداوند تیرے خدا کے نزدیک مکروہ ہے. خدا کے زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جناب سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو. سب لوگ تشریف رکھیں. اچھا کیا تھوڑی سی چینجنگ ہم کر سکتے ہیں کہ یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر بھی بچے, کوئی اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے ایک بچہ, ایک بچے کو میں سنبھالوں گی, کوئی کرنا چاہتا ہے؟ ایک بچہ اپنے پاس لے جائیں. نہیں ساتھ میں اکٹھے نہیں بیٹھیں گے. ایک بچہ کسی ایک انٹی کے پاس چلا جائے. ایک اٹھ جائے, سارے بچے اٹھیں. انعام ملیں گے آپ کو بھی, انعام ملیں گے. جلدی کرو جلدی. نہیں ماؤں کے پاس نہیں بیٹھنا, ماؤں کے پاس نہیں بیٹھنا. ماں لاڈ میں نہیں آنے, ماما کو نہیں بیٹھنا. شاباش. تسی بھی ایک بچہ لے لو. بہت اٹھ جاؤ سارے, سارے اٹھ جاؤ, سارے اٹھ جاؤ. یہ سارے بچے آپس میں کمنٹیاں ڈال رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں. سارے ایک بچہ لے لیں. الگ الگ بٹھانا بچے کو. اٹھ جاؤ بیٹے. سارے ادھر فاقت دے بھائی کامران نے بول دے لینا. اے خدا تن بہت برکت دے. ہاللیلویا. بولو ہاللیلویا. آواز نہیں آ رہی, بولے ہاللیلویا. ہمیں کلام میں کیا پڑھا؟ عورت مرد کا لباس ہے. کیا آج نظر آتا ہے آپ کو لوگوں کو کہ بہت سی بہنیں بیٹیاں لڑکوں کے لباس پہنتی ہیں؟ نظر آتا ہے. لیکن خدا کے گھر میں ایسا مناسب نہیں ہے کہ کوئی بھی لڑکی جو ہے وہ کسی لڑکے کا لباس پہن کے آئے, اور نہ ہی مناسب ہے ہمارے بیٹوں میں سے بیٹیوں میں سے کوئی فراق پا کے ہے نا. مناسب نہیں نہ لگتا. آپ نے جو ڈریسز پہنے ہوئے ہیں نا وہ اچھے ہیں. جو چرچ میں آنے کا لباس ہے نا, یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے. میں معذرت چاہتا ہوں, یہ اسکرین نہیں چل رہی آج. کچھ کیمروں کا کام کروایا تھا لیکن یہ اسکرین ایک پتہ نہیں, خدا کرے گا آج بہتر ہو جائے گی. یہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ سب کو آ رہا نظر؟ جتنے بھائی بہن بھائی بیٹھے ہوئے یہاں پہ, کوشش کیا کریں اگر آپ نے شلوار قمیض پہننی ہے تو اس طرح کی شلوار قمیض پہنیں. مطلب کلر کوئی بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ نے پینٹ شرٹ پہننی ہے تو اس طرح کی پہنیں. اگر آپ نے سفاری ٹائپ سوٹ پہننے ہیں تو اس طرح کے پہنیں. یعنی یہ چرچ کے لباس ہیں, جو عام پبلک کے لیے چرچ کے لباس ہیں وہ یہ ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی لباس جو ہے نا, لیکن شلوار قمیض اچھی لگتی ہے, بہت اچھی لگتی ہے, لیکن مناسب اور استری کی ہوئی اچھے طریقے سے آپ چرچ میں پہن کے آئیں. پینٹ شرٹ بہت اچھی لگتی ہے, پینٹ شرٹ پہن کے آئیں. پینٹ کوٹ اچھا لگتا ہے, پہن کے آئیں. لیکن اس کے علاوہ بہت سے مجھے نظر آ رہے ہیں کچھ ڈریسز آپ کو بہت اچھے لگتے ہیں لیکن خدا کو چرچ میں اچھے نہیں لگتے. آپ اپنے آپ سے ساتھ ساتھ سے کہیں تیرا لباس ٹھیک ہے. سارے ایک دوسرے کو کہیں تیرا لباس ٹھیک ہے. تو اسی طرح بہنیں بھی کہہ سکتی ہیں, کیونکہ بہنوں کے لیے بھی کچھ مناسب لباس ہیں. وہی سوال جو پچھلے سنڈے میں نے کیا تھا کہ آپ یہاں کس لیے آتے ہیں, کیا سمجھ کے آتے ہیں, ہم کہاں جا رہے ہیں, کیا سوچ کر آتے ہیں کہ ہم پکنک پوائنٹ تو نہیں جا رہے. کچھ چرچز میں ایسا ہوتا ہے میلے لگے ہوتے, دیکھنے دکھانے کی جگہ بھی ہوتی ہے نا, اتنے منڈے نو ویکھ لانگے, کڑی نو ویکھ لانگے,
یہ سوچ کے خدا کے گھر نہیں آنا. خدا کے پاس ویسے آئیں, خدا ویسے اچھے رشتے کروا دیتا ہے. نہ فیشن کی جگہ یہ ہے نا, نہ ہی کیجول بس ستے اٹھے بیگم نے کپڑے تیار کیتے ہیں اور رہنے چھڑ پر گر دے جانا جڑے بھی پڑے ہیں پاک کے آگے. نہیں, تیاری سے اچھے طریقے سے آنا ہے, کیونکہ خدا کا گھر کیا ہے؟ بولے خدا کا گھر پاک ہے. سارے بولے خدا کا گھر پاک ہے. آپ مسیحی ہیں؟ کون کون مسیح بیٹھا ہے؟ 7 سال سے پوچھیں آپ مسیحی ہیں؟ تو پھر آپ کا رویہ بھی مسیحی ہونا چاہیے. ہلیلویا. اگر آپ مسیحی ہیں, ایماندار ہیں, تو پھر آپ دکھنے بھی چاہیے. کسی نے کہا تھا جو دکھتا ہے وہ, یعنی اگر تسی کسی سکھ دا لباس پاؤ گے یا اپنے آپ کو کہو گے ہلیلویا, تو دیکھنے والا کہے گا سردار جی سات سری اکال. ایسا ہی ہے نا, یعنی جو آپ کا حلیہ ہے وہ آپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. مقدس پولس رسول نے آپ کو کچھ اور ہی کہہ دیا ہوگا. آپ کو کہا ہے کہ تم مسیح کا خط ہو. کیا ہو؟ خط کیا ہے؟ یہ گوسپل ہے, انجیل ہے. یسوع مسیح کے 4 انجیلی خط ہیں, 4 انجیلیں ہیں. 5ویں انجیل آپ ہیں. 7 سال سے کہیں 5ویں انجیل آپ ہیں. ہلا کے کہیں گے آپ 5ویں انجیل ہیں. اب بولے میں 5ویں انجیل ہوں. انہیں انجیل آپ سب کے گھروں میں ہوگی. اگر پاٹی پرانی کپڑے دے لتھے ہونا چنگی لگ رہی ہے؟ انجیلاں ہے نا گھراں میں ایسیاں دیکھیاں, ایکھو پاٹی ہوندی ہے, ایکھو پاٹی ہوندی ہے, تے چلو تواڈے نہیں چنگی لگدی. اگر تسی انج پاٹے پرانے گرجے آ جاؤ گے چنگے لگو گے؟ کہنوں کہہ سکو گے جی میں انجیل ہاں؟ کہنے کہنا جا پاٹی انجیل سوا گیا. نہیں نا اچھا لگتا؟ بولے نہیں اچھا لگتا. انجیل ہمیشہ خوبصورت سجی ہوئی اچھی لگتی ہے. اور دلہن کون ہے؟ یسوع کی دلہن کون ہے؟ بولے میں ہوں. 7 سال سے کیا آپ ہیں؟ تے دلہن کدی شادی والے جگہ تے رولی کھلی ہوندی؟ کدی کسی دلہن نے کہا چلو برات آ گئی, چلو آ کے میں پانڈے توڑاں گی, ادھے پانڈے تو نہیں چھڑ دے. کیونکہ گرجے کیوں ہیں جاندے ہو؟ جدوں دلہن تیاری کر کے آتی ہے نا پارلر چوں, تو آپ بھی اپنے گھر سے تیاری کر کے آئیں کہ میں اپنے دولے سے ملنے جا رہی ہوں. ہلیلویا, ہلیلویا. اعمال 16:4 میں لکھا ہوا ہے یہ مقدس لباس ہیں اور ان کو پانی سے نہا کر پہننا ہے. یعنی جب بھی چرچ کے لیے جو کپڑے رات کو استری کرنے ہیں, صبح کیسے پہننے ہیں؟ کیسے پہننے ہیں؟ کلام کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. پاویں اگلے تہوار میں کو لو جی اتنے نہیں جانا, تھا نہا کے کون جائے؟ بھائی صاحب نے نہا کے جانا ہے. نہا کے ضروری آنا ہے, کلام کہہ رہا ہے. بھائی صاحب میں تے تاں نہیں ہاں آئی, ساڈے پانی نہیں سی آ رہا. رات کو بالٹیاں پڑھ لیا کرو. رات کو 2 بجے سانو بھوک لگے نا, کھادیاں بغیر نیندر نہیں آتی. اکھ کھولدے ساری سیدھا سورج چ جانے ہیں. لیکن رات کو 2 بجے کسوں یہ یاد نہیں ہوتا کہ میں سویرے نہانا ہے, میں ویکھنا پانی ہے کہ نہیں, کپڑے بھی استری نہیں کرنی. اس کی فکر کرے کیونکہ آپ نے صبح اپنے دولے سے ملنا ہے. ہلیلویا, بولو ہلیلویا. مسیحی عورت کا بھی بائبلی لباس ہے. پہلا تموتھیوس 2 اس کی 29 آیت میں لکھا ہے اسی طرح عورتیں حیادار لباس سے شرم اور پرہیزگاری کے ساتھ اپنے آپ کو سنواریں. پہلی بات ہے جو اچھی طرح تیار ہو کے آتی ہیں کوئی برائی نہیں ہے. کلام کہتے ہیں اپنے آپ کو سنوارے. کیا کہتا ہے؟ ہاں روڑی پوری آؤ گے تو کلام کہے گا تم غلط کر کے آئے. ہلیلویا. لیکن اگر آپ سج کے سنور کے حیادار طریقے سے سلجھا ہوا میک اپ کر کے خدا کے گھر میں آئیں گے, خدا آپ کو برا نہیں کہے گا بلکہ خدا شفقت اور رحمت کا تاج آپ کے سر پر رکھے گا. ہلیلویا. نہ کہ بال گوندنے اور سونے اور موتیوں سے قیمتی پوشاک پہنے. آگے بتاؤں گا یہ کیوں لکھا ہوا ہے. بلکہ نیک کاموں سے جیسا خدا پرستی کا اقرار کرنے والی عورتوں کو مناسب ہے. یہ عورتیں دیکھیں اس طرح کا لباس, جیسا میں نے بھائیوں کا لباس بتایا, بہنوں کے لیے چرچ آنے کا یہ لباس ہونا چاہیے.
अगर आपने शलवार कमीज पहनी है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, फुली कवर्ड शलवार कमीज पहने। अगर आपने स्कार्फ से अपने आप को करना है, फुली कवर्ड स्कार्फ से अपने आप को करें। छोड़ दें कल्चर, अमेरिका क्या करता है, यूरोप क्या करता है। मैं आपको बताऊं यूरोप में आजकल क्या हो रहा है। हम यूरोप को बड़ा फॉलो करते हैं। यूरोप का चर्च मैं आपको दिखा रहा हूं, ये यूरोप का चर्च है। इसमें कोई पाकिस्तानी आपको नजर आ रहा है? बताएं, कोई नजर आ रहा है? कैसे बैठे हुए हैं ये? सर डाम के फुली कवर होके बैठे हुए हैं। कोई है जो यहाँ पे तिरंगा नजर आ रहा है? फुली कवर होके बैठे हुए हैं। ये पाकिस्तान का चर्च नहीं है, ये इंडिया का चर्च नहीं है, ये यूरोप का चर्च है। और आजकल यूरोपियन चर्चेस के बाहर लिख के लगाया गया हुआ है, नॉट अलाउड हाफ स्कर्ट्स, नॉट अलाउड आर्मलेस, नॉट अलाउड। वहां पर लिख के लगा दिया हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ अच्छे कपड़े और कवर्ड बाय बिब्लिकल लिबास पहन के जाना। साथ चल सके आप बहुत अच्छे, हालेलुया। लेकिन आज मसीहत ना एक भेड़चाल बन गई हुई है, ट्रेंड बन गया हुआ है, मजहब से हटकर ट्रेंड। मैंने आप बताया पिछली दफा एल्डर सिकंदर साहब मेरे साथ थे, हम एक चर्च में गए, आसिफ टाउन का चर्च है, जूतियां अंदर लेके फिर रहे हैं, बिशप साहब भी, पास्टर साहिबान भी, और मैं वहां पे अकेला बोला था उनके खिलाफ। हालांकि मुझे पता था वो उठा के ये फेंक भी सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे फेंक देंगे, मुझे गालियां निकालेंगे, धक्के मारेंगे, मगर मैं अपनी खुदा की इज्जत पहले रखूंगा, अपनी इज्जत की परवाह नहीं करूंगा। क्योंकि ऐसा था, मेरे अलावा कोई बोला था वहां? मैंने एल्डर साहब कहा, एल्डर साहब तुम दरवाजे खलो जो, जेड़ा अंदर अंदर को इतने जुत्ती लाओ। वहां पंजाब पुलिस ने आना था। मैं कहा अगर हम ही रवैया नहीं सही देंगे तो वो कैसे सही रख सकते। और जब सबकी जूतियां उतार दी, वहां के बिशप की भी उतार दी, वहां के पादरियों की भी उतार दी, सारे ऐसे ही घूम फिर रहे थे पुलपट के ऊपर भी। जब सबकी उतार दी वहां, जब पंजाब पुलिस आई है, उन्होंने एहतरामन खुद जूतियां उतारी और अंदर आए। हमने नमूना बनाया। आज हम ट्रेंड क्या करते हैं, किसी दिन पार्टी जीन्स वे के अपनी आप पाड़ लेते हैं। वो नहीं जी, वो खैर है, उठे जॉयस मेयर भी तो वेख लो नहीं ना दुपट्टा लेंदी। भाई आप जॉयस मेयर को फॉलो नहीं करना, हमने खुदा के कलाम को फॉलो करना है। हालेलुया। हम बस देखा देखी अपने आप को ड्रॉप कर लेते हैं, फलां ने क्या किया, फलां ने क्या किया, हमने ऐसा नहीं करना, हमने खुदा को, उसके कलाम को फॉलो करना है। हम दूसरों को देखकर अपने आप में बगैर सोचे समझे चीज अपना लेते हैं। अगर आज हम किसी को समझाते हैं तो लोग बुरा मान जाते हैं। मैं आपको किसी और के चर्च की मिसाल नहीं दूंगा, अपने चर्च की मिसाल देता हूं। कुछ लोग जानते हैं, एक माँ बेटी चर्च आया करती थी इस चर्च में। तो बाजी तो बड़ी देर आती रही उनकी जो माँ थी, लेकिन बेटी बहुत थोड़ी अरसे के बाद चर्च छोड़ गई, 1-2 संडे। जब मैंने उसकी माँ से पूछा, मैं कहा बाजी बेटी नहीं आ रही। शुरू उसने बाइबल क्लास से किया, फिर चर्च संडे आना शुरू कर दिया, लेकिन 2-3 संडे के बाद उसने चर्च छोड़ दिया। हाजी पान की फैमिली था। उसने जवाब दिया, नहीं जी चर्च बहुत अच्छा है, परस्तिश बहुत अच्छी है, कलाम बहुत अच्छा है, लेकिन इतने अच्छे ड्रेसेस पहन दी कहने तो मीज नहीं। आजकल के मॉडर्न ड्रेसेस पहनने हुए अगर हम जिस चर्च में नहीं आ सकते तो फायदा क्या? कहती है मुझे, मैं जिस चर्च में जा रही हूँ वहां के तो खादम और खादमाएं भी ऐसी ड्रेस पहने। वो एक तो दफा आई है, उसकी टांगे यहाँ तक नंगी, इतनी जैसे उसके टखने नजर आते थे, मैंने मना कर दिया। एक दफा आई है, उसके यहाँ से शोल्डर नंगे थे, मैंने मना कर दिया। एक दो दफा बुआ जी ने भी मना कर दिया, कहती है जी उठे पादरी थे बुआ कपड़े नहीं पहन देंगे अपनी मर्जी। उसने चर्च छोड़ दिया। कुछ अर्सा तक उसकी मामा आती नहीं, लेकिन उसके बाद उसकी मामा ने भी छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने अपने घर का माहौल नहीं ठीक किया। भाई आप जो मर्जी पहनते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे प्रॉब्लम है आप खुदा के घर में इस तरह आ रहे हैं, आप दूसरों का ईमान भी खराब कर रहे हैं। हमने खुदा को इज्जत देनी है। हालेलुया। अपने रवैयों से, अपने ड्रेस से। रोमियो 12:2 में लिखा है, इस जहान के हम शक्ल है, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करो। हमने ये नहीं देखा
جوائے اسمیتھ کیسے آتی ہے, ہم نے یہ دیکھا فلاں ہیروئن کیسے چرچ آتی ہے, ہم نے یہ دیکھا وہ سیلیبریٹی کیسے چرچ آتی ہے, ہم نے یہ دیکھا ریگل میں چرچ میں لوگ کیسے آتے ہیں, کیتھیڈرل کے لوگ کیسے آتے ہیں. ہم نے یہ دیکھنا بائبل کے لوگ کیسے آنے چاہیے. ہاللیلویا. کلام میں لکھا ہے عورت کا سر ڈھانپ کے چرچ آنا ضروری ہے. کیسے؟ سر ڈھانپ کے. پہلا کرنتھیوں 11 باب 5ویں آیت. اور جو عورت بے سر ڈھکے ہوئے دعا یا نبوت کرتی ہے. کس لیے آپ آتے ہیں چرچ؟ دعا کرنے. کس لیے؟ شاید نبوت تو سارے نہیں کرتے, لیکن آپ بھی کر سکتے ہیں. نبوت آپ پر بھی ہے, کیونکہ لکھا ہوا کلام میں ہر ایک لوگ نبوت کریں گے. لیکن اگر نبوت نہیں بھی تو دعا تو کرتے ہیں نا, کہ نہیں کرتے؟ بولے اونچی ساری بولے, کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ پرستش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کلام سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ تو دیکھیں, جو عورت بے سر ڈھکے ہوئے دعا یا نبوت کرتی ہے, ادھر یہ نہیں لکھا ہوا کہ جو عورت جو اسمیل کو دیکھ کر سر سے دوپٹہ اتار دیتی ہے, اس کی بات نہیں ہو رہی. نہیں, یعنی کہ جو عورت بے سر ڈھکے ہوئے دعا یا نبوت کرتی ہے, اپنے سر کو بے حرمت کرتی ہے, کیونکہ وہ سر منڈی کے برابر ہے. کچھ لوگ کو یہ نہیں پتا سر منڈی ہے کیا, یہ آپ کو آئیڈیا نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی گل نہیں, دوپٹہ نہیں لانا, خدا نے الاؤ کیتا ہے, خدا نے الاؤ کیتا ہے, بال کٹا لو, باب کٹنگ کرا لو, دوپٹہ نہ لو. آپ کے ذہن میں ایسا ہی ہے نا؟ ہے ایسا. بہت سے میچور اور پڑھے لکھے چرچز میں میں نے دیکھا ہے. باہر دنیا کے ایک چرچ میں گیا, وہاں بہت سی بہنیں بال شارٹ کروائے تھے, دوپٹے لیے ہوئے تھے. میں نے کسی سے پوچھا اسے, ان کے پاسٹر صاحب سے, مجھے کہنے لگے یہ آیت ہے, کلام کہتا ہے کہ جو دوپٹہ نہ لے وہ سر کے بال کٹوا لے تو الاؤ ہے. میں کہا پاسٹر صاحب آپ خود بھی سمجھیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں کہ سر منڈی کہتے کس کو ہیں. اگر آپ نارمل طریقے سے بال کٹوا رہے کوئی بات نہیں, اٹس اے فیشن, اٹس اے یور نیڈ. آپ اپنے طور پر بال کٹوا دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر بال بھی کٹوائے آپ دوپٹہ لے کے چرچ آئیں, لیکن صرف اس وجہ سے کہ میں نے دوپٹہ نہیں لینا تو میں بال کٹواؤں, میں سر منڈی کرواؤں گی, خبردار کبھی ایسا مت سوچے. کیونکہ سر منڈی ایک سزا تھی. کیا تھی؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے اگر کوئی شخص چوری کرتا یا برے کام کرتا پکڑا جائے تو گدھے پہ بٹھا کے منہ کالا کر کے اس کے بال کاٹ دیتے ہیں. سنا نا کبھی ایسا؟ روم کے اندر یہ عورتوں کی سزا تھی. اگر کوئی عورت بدکاری کرتے ہوئے پکڑی جاتی تھی, زنا کرتے ہوئے پکڑی جاتی تھی, تو اس کے بال کاٹ کے اس کے تختی لگا دی جاتی تھی کہ یہ سر منڈی ہے. آپ بتائیں کہ یہ ٹائٹل اچھا ہے؟ کوئی عزت دار ایماندار اپنے ساتھ ایسا ٹائٹل سوچ بھی سکتی ہے؟ نہیں جی کوئی بات نہیں, ہم دوپٹہ نہ لیں لیکن اپنے بال کٹوا لیں, سر منڈی کرا دیں گے. نہیں, بولے ہمیں ایسا ٹائٹل نہیں چاہیے. بولے ایسا ٹائٹل نہیں چاہیے. دیکھیں, اگر عورت اوڑھنی نہ اوڑھے تو بال بھی کٹوائے. اب یہاں پہ لوگ اپنے مطابق اس آیت کو کر دیتے ہیں. تو دیکھو جی کلام چلی ہے کہ عورت اگر اوڑھنی نہ اوڑھے تو بال کٹوائے. بھائی یہ بال کٹوانا لائف, پرسنل لائف کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن چرچ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اس نے یہاں طنز کیا ہے. یہاں مقدس پولس طنز کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے دوپٹہ نہ لینا پھر سر منڈی بن جاؤ. یہ بہت سخت بات کر رہا ہے مقدس پولس. اگر عورت کا بال کٹوانا یا سر منڈوانا شرم کی بات ہے, کہتا ہے ہمیں پتہ بھی ہے کہ وہ سزا کس مقصد کی دیتی گئی تھی. جدو تسی اس گالتے اپنے نام دے نال, خدا نہ کرے اگر کسی کو ہم کچھ وہ نیک اور پاک بندہ ہے اس کو کہیں تو زخمی ہے تو اس کو برا لگے گا, تو جھوٹا ہے برا لگے گا. تو کہتے ہیں اگر اس سزا کے ٹائٹل سے بھی اگر آپ نے بچنا ہے نا تو پھر اوڑھنی اوڑھے. پھر دور سے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ خدا کی بیٹی ہے, یہ خدا کا بیٹا ہے جو خدا کے کلام کے مطابق ڈریس پہن رہا ہے. یہ آسان بات نہیں لکھی, یہ سخت بات ہے. بولیں یہ سخت بات ہے, یہ نہایت بری بات ہے. اس نے ایک ہمیں شرم دلائی ہے
کہ آپ اپنے آپ کو ماڈرن مت سمجھیں, آپ اپنے آپ کو رومی مت سمجھیں, آپ اپنے آپ کو یورپین مت سمجھیں, آپ اپنے آپ کو چائنیز مت سمجھیں, آپ اپنے آپ کو یسوع مسیح کی بیٹی سمجھیں. ہاللیلویا. اگر عورت کا بال کٹوانا یا سر منڈوانا شرم کی بات ہے تو اوڑھنی اوڑھے. عورت کے سر ڈھانپنے کا ایک روحانی منظر دیکھیں. ایک جسمانی تحفظ یہ کہ خدا کے ساتھ روحانی عفت اور وقار اور خدا کی عزت اور جلال دینا ہے سر ڈھانپنے کے لیے. عورت جب سر ڈھانپتی ہے نا تو دو لوگ اس کا سر ڈھانپتے ہیں, ایک اس کا باپ اور دوسرا اس کا شوہر. یہ عزت دینے کی نشانی ہوتی ہے. کبھی بھی دیکھ لیں باپ جو ہے اپنی بیٹی پر سر پر ہاتھ رکھ کر اس کا سر ڈھانپتا ہے اور اس کے بعد اختیار ہے شوہر کے پاس, تو وہ عزت کی بات سمجھی جاتی ہے. تو یہ عزت لے کر ہم نے یسوع کے پاس آنا ہے کیونکہ وہ ہمارا ازلی باپ ہے, خدا باپ ہے. ہاللیلویا. اور اس کو عزت دینی. خواتین کی نیک سیرتی اور یسوع مسیح کی تعلیم کی اہمیت ہے کہ عورت سر ڈھانپے. عورت کے سر ڈھانپنے کا تاریخی پس منظر بھی ہے کہ یہودیت میں اعلیٰ مقام اور خدا کی قربت میں رہنے والی عورتوں کا نشان سمجھا جاتا تھا. جیسے مقدسہ مریم تھی, اس کا نشان تھا. جیسے وہ باہر نکلتی تھی, عورتیں جیسے باہر نکلتی تھی, خدا کی خدمت کرنے والی باہر نکلتی تھی, لوگ پیچھے ہٹ جاتے تھے کہ خدا کی خادمائیں آ رہی ہیں. آج بھی دیکھیں ہمارے کیتھولک میں بہنیں جو ننز ہیں وہ ایک پورا سکارف پہن کے جب نکلتی ہیں احتراماً لوگ رستہ چھوڑ دیتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں, سسٹرز آ رہی ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ تو یہ صرف ان ننز کے لیے, ان سسٹرز کے لیے, یہ چرچ کی ہر بیٹی کے لیے ہے کہ وہ اپنے آپ کو سکارف سے کور کرے. یہودی عبادت خانوں میں بغیر سر کے ڈھانپے جانے کی اجازت نہیں تھی اور آج بھی نہیں ہے. ان کے عبادت خانے خالی نہیں ہوئے. ابھی میں نے آپ کو 2 سال پہلے کلام سنایا تھا کہ ون ورلڈ کے نام سے ایک مشن بن گئی ہے. جب میں لومیناٹی پہ کلام سنایا تھا میں نے کہا تھا ایک ابو ظبی میں چرچ بن رہا ہے, ایک پورا ایریے میں ایک چرچ, مسجد اور سینیگوگ تینوں اکٹھے بن رہے ہیں. وہاں پہ انہوں نے تینوں کے دروازوں پہ لکھ کے لگا دیا ہے کہ عورت بغیر سر ڈھانپے ہوئے چرچ میں جا نہیں سکتی, چاہے وہ ملکہ الزبتھ ہی کیوں نہ ہے, کیونکہ خدا کو پہلا درجہ دیا گیا. اگر کوئی سر ڈھانپے بغیر چلا جاتا ہے تو اسے غیر اقوام کے ہاتھے میں بٹھاتے تھے. آپ جانتے ہیں نا مقدس سلیمان نبی کی ہیکل, وہاں پہ 3 ہاتھے تھے. پہلا ہاتھا کیا تھا؟ مقدس ترین مقام جہاں صرف کاہن جا سکتے تھے. اس کے بعد تھا پاک مقام جہاں پہ ایماندار یعنی ان کے یہودی لوگ جا سکتے تھے, جو یہودی بھی وہ تھے جو ایماندار تھے. اور ایک تیسرا تھا غیر اقوام کا ہاتھا, وہاں پہ غیر قومیں آ سکتی تھی. اگر ان میں کوئی یہودیوں میں کوئی ایمانداروں میں بھی سر ڈھکے بغیر آ جاتی تھی عورت, کہتے تھے بھائی آج اگر تُو نے بات کرنی جا غیر قوم کے ہاتھ میں بیٹھ, تیرا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو آپ دیکھیں جس دن آپ چرچ آتی ہیں اور اگر آپ کا سر ڈھانپا نہیں ہوگا خدا سے تعلق ختم ہو جائے گا. آپ کو غیر ہاتھے میں بیٹھنے کی اجازت ہوگی. کیا آپ چاہتے ہیں آپ کا خدا کے ساتھ تعلق ختم ہو جائے؟ یسوع نے تو تھوڑے 3 گھنٹے کے لیے دوری ہونی تھی, اس نے کہا تھا باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال دے, میں تیری دوری برداشت نہیں کر سکتا. ہم کیسے 1 ہفتے کی دوری برداشت کر لیں گے کہ ہمارا سر ڈھانپا نہ اور ہم خدا کے گھر آ جائیں. خدا ابد تک یکساں خدا ہے. یہ میں نے ابراہیمک چرچ میں بتایا کہ وہاں پہ یہ مینس کے لباس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. مین مسٹ بی ویئر دا loose fitting, جیسے میں نے آپ کو ڈریس بتایا, دا covered the chest, shoulders and below knees, یعنی شولڈر کور کرنے ہیں, اپنے گھٹنوں کے نیچے تک پورے پاؤں تک کور کرنا ہے all the times. اور وومن جو ہے, women must wear the loose fitting, یعنی ٹائٹ فٹنگ والے کپڑے نہیں پہننے. clothing that the fully cover, اپنے کپڑے جو پہنے ہیں بازوؤں تک پورے طرح عورتیں کور کریں گی گردن سے لے کر. the body between the neck, یعنی یہ نیک کے درمیان کی, گردن کے درمیان کی ہے, wrist and ankles, جو آپ کے یہ ٹخنے ہیں, including the arms, بازو, chest, back and midriff. نہ ماسک میں اجازت ہے, نہ چرچ میں اجازت ہے, اور نہ سینیگوگ میں اجازت ہے. Women must also cover their
यानी कि पूरी तरह कवर करे। वी आस्क दैट यू ब्रिंग योर ओन हेड क्राफ्ट, यानी आप अपने घर से अपने लिए स्कार्फ लेकर आएंगी, अपने बालों को कवर करेंगी और अपनी गर्दन को कवर करेंगी, फिर चर्च में अलाउ होगा। और मैं सोच रहा हूं हम भी अपने चर्च के बाद ये उर्दू में लिखवाएं। कैसा होना चाहिए? ये अबू ज़बी की बात कर रहा हूं जहां पे ये चर्च बना है। फिर उसमें हमने पढ़ा दुआ और नबूवत, यानी औरत का सर ढांपना। पौलुस रसूल बताता है कि पहली सदी में करंथी मुआशरे में सर ढांपना इफ्फत और हया, यानी ढांपती थी सर तो खुदा की हजूरी में आकर खुदा से बात कर सकते थे। और सर मुंडी का मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है, टाइम थोड़ा मैं इसको आगे करता हूँ। रूहानी असूल, इसके तारीखी असूल मैंने सारे आपको बता दिए। चर्च में सबको पता होता है, सब कुछ पता होता है, पास्टरों को भी पता है कि कौन सी बेटी कौन सी बहन इस तरह आती है। लेकिन चर्चेज में तालीम नहीं दी जाती कि कहीं ये बेटी चर्च ना छोड़ दे। ए बेटी बैंक च मुलाजमत कर रही है, अस्पताल च पढ़ रही है, एक छुट्टी नहीं करे, एक डायट की देनी ना बंद कर दे। पास्टर्स डरते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं मैं नहीं डरता, क्योंकि मैं डरता हूं सिर्फ खुदा से और उसके कलाम से। मैं चाहता हूं मेरे चर्च की सारी बेटियां, सारी बहनें खुदा के पसंदीदा लिबास में आए। हालेलुया। जायज फैशन करने से कोई आपको मना नहीं करता, मेकअप करने से कोई आपको मना, आप सजे समरे दुल्हन की तरह तैयार होकर आए, खूबसूरत बन के आए, खुदा आपको पसंद करता है, लेकिन हयादार लिबास में। हालेलुया। मसीही औरत के बाइबली लिबास में जैसे हमने पढ़ा कि हयादार लिबास पहने। अच्छा, यहाँ पे जो बात है कीमती और मोतियों से भरी हुई, ये इसके बताता हूँ। अब पहला पत्रस 3:3 आयत में लिखा है तुम्हारा श्रृंगार जाहिरी ना हो, यानी सर गूंदने और सोने के जेवर और तरह तरह के कपड़े। अब यहाँ पे अगर कोई बाजी बाहर से आ जाए, इतना बड़ा जुड़ा किया है, जो वाल लपेटे हो चंगी तरह, एडी एडियां ने चूड़ियां पाइयां हो, एडे कंगन पाए हो, छन छन कर दिए अंदर आए, कि केदा ध्यान जाएगा उधर के नहीं? सारे ने बात में खड़ के बिखरे हो। जितनी देर तक वो अपनी जगह पे बैठी, बल्कि कईयां का ध्यान उस जगह पे बैठे भी होगा। कईयां कहेंगे भाई चीना किनियां पाइयां, कांटे किन्ने पाए, कि वाल देख के जिन्हें बनाए पूरा चर्च नहीं जाएगा। इसलिए मुकद्दस पौलुस फरमाते हैं कि तुम्हारा श्रृंगार जाहिरी ना हो, यानी मुनासिब लिबास पहन के आए, मुनासिब जेवर पहन के आए, मुनासिब मेकअप करके आए। मुनासिब करके होगा तो अच्छी लग रही होगी, लेकिन सारी बीबियां दे विच नॉर्मल बैठ होगी, कोई देखेगा ही। अलग थलग बन गया हुई आगे दिखाता हूं ये क्यों मना किया, बल्कि तुम्हारी बातनी और पोशीदा इंसानियत हिल्म और मिजाज की गुर्बत की गैर फानी राय से रास्ता रहे। हाँ, अगर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है तो अपनी रूहानी चीज़ों में इजाफा करना, दुआया जिंदगी में इजाफा। हालेलुया। जिसकी खुदा के नजदीक बड़ी कदर है। जाहिर है तुम मसीह का वो खत हो जो मैंने आपको बताया, जो हमने खादमों के तौर पर लिखा है, स्याही से नहीं बल्कि जिंदा खुदा के रूह से, और पत्थर की तख्तियों पर नहीं लिखा बल्कि गोश्त की यानी दिल की तख्तियों पर लिखा है। आप वो खत है यीशु का। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਣੇ ਆ ना बाइबल, आप खुदा के कलाम के मुताबिक ड्रेसिंग करें, दुआ करें। हम उसके कलाम को दिल से लगाते हैं, वो आपको अपने दिल से लगाते हैं। हालेलुया। वो बोल दो हालेलुया। हालेलुया। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये एक है अर्तेमिस गॉडेस, जिसके मुताबिक पौलुस ने कहा था ये इस तरह चर्चा इंडिया चर्च बाजी बन गए। ये पूरा देखे बाल इस तरह होते थे उसके, और इस तरह उसने फैशन किया होता था, और लिबास में ऐसे मोती जड़े जेवर सोना सारा इस तरह होता था। ये अर्तेमिस गॉडेस इसको कहते हैं। और जब मुकद्दस पौलुस ने वहां इसको कलाम सुनाया, ये हट गई, तो लोगों ने क्या किया, इतना इसका क्रेज हो गया था, इतना क्रेज हो गया था। आज भी कोई चुदरानी आ जाए ना तो सारे पादरी छड़ के उधर जाएंगे। कोई चौधरी साहब आ जाए, कोई एमपी एमएनए आ जाए, पादरी बाद रखेंगे, पहला उधर को जाएंगे। लोग इसके पास ज्यादा आते थे। और बाद में क्या हुआ कि लोगों ने इसका वहां पे मिजार बना लिया था, देवी बना लिया था।
اس لیے مقدس پولس کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ظاہری چرچ میں مت لاؤ کہ آپ کو لوگ غلط رنگ دینا شروع کر دیں. اور کچھ لوگ اس طرح آتی ہیں, یہ بھی آج کی ارتمس دیوی ہیں, والنٹ بیٹس ایسے ڈیزائن بنانے. یہ ڈیزائن والے بال آپ شادیوں پہ بنا کے جاتی ہیں تو جائیں, لیکن خدا کے گھر میں ایسے لاؤ نہیں ہے. بولے ایسے لاؤ نہیں ہے. یہ آج کی ارتمس دیوی ہیں. ٹھیک ہے آپ شادی حال میں جائیں ایسے, میں نہیں منع کرتا, لیکن خدا کے گھر میں ایسے آنا لاؤ نہیں ہے. سلجھی ہو کر آئے. ایسے بال ہیئر سٹائل آپ کو اچھے لگتے ہیں, اچھی بات ہے, صرف اپنے ہسبینڈ کو دکھائیں اور شادی حال میں اس کے ساتھ جائیں, لیکن یہاں آ کے کسی اور کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. نہ ایسے بیٹ سے, یقین کرو بیٹس لا لا کے جواں پہ آ جاتی ہیں. پھر جو کہو کہ باجی میرا آ کے سر پہ ہے لو, خدا کو سر دکھائیں اپنا. ہاللیلویہ. اعمال 19:26 میں لکھا ہے, اور تم دیکھتے اور سنتے ہو کہ صرف افسس میں نہیں بلکہ تقریباً تمام آسیا میں اس پولس نے بہت سے لوگوں کو یہ کہہ کر قائل اور گمراہ کر دیا کہ جو ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں وہ خدا نہیں ہے. یہ ارتمس دیوی کو پوجنے لگ گئے تھے کہ ڈریس بڑا اچھا پہن دیا, زیور اس کے پاس بہت ہے, اس کو پوجنے لگے, اس کی مورتی ہیکل میں اس کے چرچز میں رکھ لی تھی. تو اس نے کہا کہ یہ ہاتھ کی بنائی ہوئی دیوی ہے, یہ خدا نہیں ہے. بس صرف یہی خطرہ نہیں, ہمارا پیشہ بے قدر ہو جائے گا. آج بھی ترکی میں جا کے دیکھیں, اس کا منظر بنا ہوا ہے لیکن مورتی ٹوٹ گئی ہوئی ہے, اب کوئی اس کو نہیں وہاں دیکھتا. اگر ہم خدا سے ہٹ جائیں گے تو جو ہمارا پیشہ ہے وہ کہتا ہے بے قدر ہو جائے گا, بلکہ بڑی دیوی ارتمس کا مندر بھی ناچیز ہو جائے گا. آج اس کا مندر ناچیز ہو گیا ہے, اور جیسے تمام آسیا اور ساری دنیا پوجتی ہے, خود اس کی عظمت جاتی رہے گی. آج ہم ظاہری اپنے آپ کو دکھانے, شو آف کرتے ہیں نا, کہ میں تو دیکھو چرچ جو سب تو سونی ہے, سب تو چنگے میرے ڈریس میں. آپ خدا کو سب سے آگے رکھیں. اگر اپنے آپ کو آگے رکھیں گے تو آپ کی عزت, آپ کی سارا کچھ خدا دور کر سکتا ہے. اور وہ یہ سن کر قہر سے بھر گئے اور چلا چلا کر کہنے لگے افسیوں کی ارتمس بڑی ہے. یعنی اس وقت نہیں یقین کرتے تھے. آج بھی شاید چرچز میں لوگ ایسے ہیں. پھر آج کل معذرت سے کہتا ہوں, آج کل بہنیں بھی ٹیٹوز بنا رہی ہیں. میں نے اپنی مسیحی لڑکیوں کو دیکھا, کسی کے گردن پہ ٹیٹو ہے, کسی کے بازو پہ. میں تصویر نہیں یہاں دکھائی, لڑکوں کی تو بڑی دکھائی تھی, بیٹیوں کی نہیں دکھاؤں گا, لیکن بیٹیوں کو پتہ ہے. لیکن آپ میں سے اگر کسی کے پاس نہیں ہے, آپ میں سے کسی کے پاس نہیں تو آپ بہت اچھے ہیں. لیکن اگر کوئی ذہنی طور پہ تیار ہو رہی ہے نا بیٹی بنانے کے لیے, تو اس کا تعلق خدا سے ختم ہو جائے گا. تو آج کے بعد ایسی سوچ بھی ذہن میں نہیں لانی. اخبار 19:28 میں لکھا ہوا ہے, تم مردوں کے سبب سے اپنے جسم کو زخمی نہ کرنا اور نہ اپنے اوپر کچھ گندوانا, میں خدا مند. ہاللیلویہ. پھر یہ تو لباس ہو گیا, میں اور لباس کے تعلق سے نہیں بولوں گا. ہاں جی, لباس بہت اچھا پہن لیا. پھر حلیے کی بھی بات ہو رہی ہے. آپ بڑی معزز لگ رہی ہیں, آپ بڑی پیاری لگ رہی ہیں, لیکن آپ کے اندر چڑچڑا پن ہے, خدا آپ کو قبول نہیں کرے گا. چڑچڑا پن. اکثر عورتیں خدا کے گھر میں سج سنور کر خوبصورت بن کر تو آتی ہیں, مگر ان میں حسد ہوتا ہے, ان میں تفرقے ہوتے ہیں, ان میں شکی ہوتی ہے, ان میں نازیبا کام ہوتے ہیں. خدا ان کو بالکل پسند نہیں کرتا. ساتھ سے کہیں آپ ایسے نہیں ہیں. اللہ آ کے کہو تو آپ بالکل ایسے نہیں ہیں. اللہ آ کے کہو مینوں کیوں کہن دے ہو, میں نال دی باجی نو کہہ رہے ہوں, اللہ کہو تسی ایندے نہیں ہو. نہیں, میں کسی کو نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں آپ ایسے نہیں ہیں. ساتھ سے کہیں تسی ایندے نہیں ہو. ہاللیلویہ. آپ خدا کی بہت پیاری بیٹی ہیں. ساتھ سے کہیں تجھے خدا کی بہت پیاری بیٹی ہے. بولو ہاللیلویہ. پہلا کرنتھیوں 13:4 میں لکھا محبت صابر ہے. بولے محبت صابر ہے. محبت مہربان ہے. محبت حسد نہیں کرتی. اونچی بولو محبت شیخی نہیں مارتی. اونچی بولو محبت بھولتی نہیں ہے. اونچی
ऊंची बोलो नज़ेबा काम नहीं करती, ऊंची बोलो अपनी बेइज्जती नहीं चाहती, और ऊंची बोलो झुंझलाती नहीं है, और ऊंची बोलो बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती, बल्कि रास्ते से खुश होती है। हालेलुया। सब कुछ सह लेती है। बोले खुदा की बेटियां सब कुछ सह लेती हैं। नाल दिन को तो ये सब कुछ सह सकते हो, सब कुछ यकीन करती हैं, सब बातों की उम्मीद रखती हैं, सब बातों की बर्दाश्त करती हैं। हालेलुया। तो ये सबसे खूबसूरत ड्रेस है। अगर आपने आज के बाद ड्रेस जिस तरह का भी पहनना ना, ये रखना है ज़हन में कि मैंने मोहब्बत से खुदा के घर में जाना। हालेलुया। बदजुबानी आज के बाद बदजुबानी नहीं करनी। अगर आपने ऐसे पहले कर भी लिया है, खुदा को ये पसंद नहीं है, क्योंकि खुदा की जुबान बहुत मीठी है। बोले खुदा की जुबान बहुत मीठी है। बदी के एवज किसी से बदी ना करो। जो बातें सब लोगों के नजदीक अच्छी हैं, उनकी तदबीर करो। हालेलुया। साथ में आपकी जुबान बहुत अच्छी है। आके दसो तो ਤੁਹਾਡੀ जुबान बहुत अच्छी है। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ पूछूंगा। इफिसियों 4:32 में लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। नाल देन को कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से निकले। गवाह लाके करो, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक है। वो निकल ही नहीं, अगे हो रहा की निकलता रहता है। दोबारा बोले, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। हालेलुया। और खुदा के पाकरों को रंजीदा ना करो। ऊंची बोलो, खुदा के पाकरों को रंजीदा ना करो, जिससे तुम पर मखलिसी के दिन के लिए मोहर हुई है। आप पर खुदा की मोहर हुई है। यू आर स्टैम्पेड। आप मोहर याफ्ता हैं। बोले मैं मोहर याफ्ता हूं। हालेलुया। रोमियो 1:28 में लिखा है, और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना पसंद किया, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अकल के हवाले कर दिया। जो नहीं ना ये बातें मानेंगे, उनके लिए आए थे। और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, उसी तरह फिर खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अकल के हवाला कर दिया, ताकि नालायक हरकतें करें। कौन कौन चाहता है मैं नालायक हरकतें करूं? नहीं ना चाहते, तो फिर इन बातों को अमल करना। बस वो हर तरह की नाराजगी, बदी, लालच और बदखोही से भर गए, हसद और खूनरेज़ी और झगड़े और मकारी और भुगत से मामूर हो गए, और गीबत करने वाले हो गए, बदगो हो गए, खुदा की नजर में नफरती, औरों को बेइज्जत करने वाले, मगरूर, शेखीबाज और बाज बुद्धियों के बानी और माँ बाप के नाफरमान बन गए। जिनको खुदा छोड़ देता है वो फिर ऐसे बन जाते। बोले हमने ऐसा नहीं बनना। एक बात मुझे बड़ी पसंद लगती है यीशु की। आप जानते हैं यीशु ने सारी प्रीचिंग में मोहब्बत की, लेकिन सिर्फ एक वक्त कोड़ा उठा लिया। कब? जब हैकल में आए और लिखा है, मेरा घर खुदा का घर कहलाएगा, मगर तुमने इसे क्या बना दिया है? ऊंची सारी बोलो, क्या बना दिया है? नाज़रीन को तेरा घर खुदा का घर है। बोले आप खुदा के घर हैं। नाज़र हलाके को आप खुदा के घर हैं। अगर खुदा का घर है तो फिर खुदा के घर में यीशु को बुलाना है, डाकुआं नहीं रखना। हालेलुया। ऊंची सारी बोले हालेलुया। अगर बदजुबानी आएगी तो डाकू आएंगे, अगर हसद आएगा तो डाकू आएंगे, अगर तफरके आएंगे तो डाकू आएंगे, अगर मोहब्बत आएगी तो यीशु आएगा। हालेलुया। लिखा है, बोले लिखा है। बोले बोले मैं खुदा का घर। अपने इधर हाथ रख के बोले मैं खुदा का घर। ऊंची सारी बोलो, लिखा है मेरा घर खुदा का घर कहलाएगा,
मगर तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। बोलो आज तो बाद मेरा दिल, मेरा बदन खुदा का घर बनेगा। हालेलुया। बस आखिरी आयत कह के मैं खत्म करूंगा। ये सारा कलाम हो गया ना, मुझे पता है बड़ी बहस होएगी, बात जो होएगी ना, कई आएंगे, कई तो नाल बहस करेंगे, बाद में आप पूछना जरा, ऐ भी पूछना जरा बाद में, उनके लिए आयत है पहला करंथियों 11:16। लेकिन अगर कोई हुज्जती निकलेंगे अभी हुज्जती, लेकिन अगर कोई हुज्जती निकले तो ये जान ले कि हमारा ऐसा दस्तूर है ना खुदावंद की कलीसियाओं का। हालेलुया। हो सकता है साथ वाले चर्च वाले, हो सकता है कोई और, हो सकता है कोई दूसरी तरह कलीसियां आपको कहे नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, अगर वो ऐसा करती है जो इसमें तो ये अलाउ है। अगर कोई कहता है तो कहे कि ना हमारा ऐसा दस्तूर है ना खुदा की कलीसियाओं का ऐसा दस्तूर है, हम तो हमारा दस्तूर है खुदा से मोहब्बत करना और खुदा की इबादत करना। खुदा आज के काम के सिले से आप सबको बड़ी बरकत। अगले